کرپشن کے عالمی دن پر صدر آصف علی زرداری صاحب کا میسج سامنے آیا ہے کہ معاشرے سے کرپشن کی عادت کو ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنا ہوں گے۔ بھائی ویڈیو کر رہا ہوں سیریس، میرے کیمرہ مین کو شاید اس میسج پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اس کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب بھی اس طرح کا کوئی میسج دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HRT۔ شاہد افریدی صاحب سوشل میڈیا کو بدتمیزی اس وقت قرار دے رہے ہیں، لیکن شاہد افریدی صاحب کو اس ملک میں جو الیکشن چوری ہوا تھا وہ نظر نہیں آیا تھا۔ آج تک شاہد افریدی صاحب نے اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ اس ملک میں چادر چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا گیا تھا، لیکن شاہد افریدی صاحب کو وہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس ملک میں جو یہاں کے رہنما ایک پارٹی کے یا اس کے ساتھ ساتھ جو کینڈیڈیٹ تھے الیکشن میں ان کو اغوا کیا جا رہا تھا، ان کی زبردستی ان کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی تھی، لیکن شاہد افریدی صاحب کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاہد افریدی صاحب کو نظر آ رہا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بدتمیزی پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ شاہد افریدی جو ایک سٹار ہے، جس کو اس ملک نے ایک سٹار بنایا تھا، لیکن وہ آپ کو کبھی بھی ظلم پہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گجرانوالہ سے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن ملک وقاص جو آرمی کی کسٹڈی میں تھا، ملٹری کسٹڈی میں ہے پچھلے 1.5 سال سے، اس کا ابو وفات پا گئے ہیں۔ بڑی منت سماجتی کی گئی تھی کہ اس کی ملاقات کروا دی جائے، لیکن اب تک رپورٹس کے مطابق وہ ملاقات نہیں کروائی گئی، اور آج چونکہ ملک وقاص اکلوتا وارث تھا، اس کا ابو فوت ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان چونکہ یہ ایسے تجربہ کار لوگوں کی ہم پہ اس وقت حکومت ہے، تو اس وقت پاکستان نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کیا ہے، اور انٹرنیٹ کی جو سسٹروی ہے اس میں ہم آخری نمبر پہ آئے ہیں۔ ہم نے اس میں لیبیا، فلسطین، گانا، عراق سب کو کراس کر دیا ہے، اور اس وقت پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی سسٹروی کی رفتار ہے وہ ہم پیچھے سے آخری نمبر پہ ہے۔ تو آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے تجربہ کار اس وقت اس ملک پہ ہم پہ مسلط کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے کھلاڑی کی واپسی ہوئی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ قرار دے کے پویلین بھیجا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عادل بزئی صاحب آؤٹ نہیں ہے، وہ واپس آ جائے اور وہ اپنا میچ جاری رکھے۔ کل چونکہ جو اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ اس کھلاڑی کو جس کو الیکشن کمیشن نے آؤٹ قرار دیا گیا تھا، ایک بہت لمبی فہرست ہے پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے جو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیے، اور جب بھی وہ فیصلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی عدالت میں جاتا ہے، الیکشن کمیشن کو منہ کی کہانی پڑتی ہے۔ آج ایک اور فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک آپ کہہ سکتے چارج شیٹ دی ہے کہ آپ کسی کو اس طرح نااہل نہیں کرا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک کلیم سامنے آئے ہیں کہ 200 کارکنان لاپتہ ہے۔ جی اس وقت جو سانحہ حدیث کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی قیادت ہے ان کی بھی بے حسی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے شہداء، اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے کسی فورم پہ بھی ان کا مقدمہ نہیں لڑا، کسی FIR کی درخواست نہیں دے گئے، کسی جو آپ CCTV فوٹیجز ہیں ان کے لیے درخواست نہیں دی گئی کہ آپ ان کو ریکور کرے یا ہمارے حوالے کرے۔ تو یہ اس نظام اور حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی بھی بے حسی ہے کہ آپ کی قیادت میں کوئی ایک بندہ بھی زخمی نہیں ہوا۔ جب بھی ڈنڈے پڑے ہیں وہ کارکنان کو پڑے ہیں، جب بھی شلکے کارکنان نے کہے ہیں، جب بھی ظلم ہوا ہے کارکنان پہ ہوا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے نام پاکستان تحریک انصاف میں کبھی کسی کو ظلم ان پہ نہیں ہوا، کبھی اس نے ڈنڈا نہیں کھایا۔ جب بھی احتجاج کی کال ہوتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آگے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انٹرنیٹ کی سسٹروی کی وجہ سے پاکستان میں جو اسی سے ریلیٹڈ کام ہے اس میں 70% کمی آئی ہے۔ انتہائی افسوسناک ہے، لوگوں کے گھر کے چولہے اسی چیز سے چلتے ہیں، لیکن ہماری حکومت نے اپنے مخالفین کو ٹکل کرنے کے چکر میں اس وقت سوشل میڈیا کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔